بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نعت کی زبانی تشریح کر چکے ہیں، آج ہم اس کی لکھائی کریں گے۔ آپ نیٹ نوٹ بک نکال لیں اور جو نوٹس آپ کو مل چکے ہیں وہ بھی نکال لیں اور اس کو دیکھ لیں۔ نظم کا نام ہے نعت، شاعر کا نام ہے امیر منائی، شاعر کی ادبی حیثیت ہے نعت گو شاعر، اور اس کا مجموعہ کلام ہے کلیاتی امیر منائی۔ شعر نمبر 1 کو دیکھ لے۔ سویت ببن کے ہم زائر چلے، شکر کی جاہ دن اپنے پھر چلے۔ جب ہم تشریح لکھیں گے تو سب سے پہلے شعر لکھیں گے، اس کے بعد حوالے شعر، یعنی یہ شعر امیر منائی کی نعت مبارک سے لیا گیا ہے۔ اس کے بعد حوالہ شاعر امیر منائی، شاعر کی ادبی حیثیت لکھیں گے، اس کے بعد نعت گو شاعر۔ شعری مجموعے کلیاتی امیر منائی، تخلص امیر، حل لغت یعنی مشکل الفاظ کے معنی۔ سوئے طیبہ کا مطلب ہے مدینے کی طرف، سوئے کا مطلب ہے کی طرف یا کی سمت، اور طیبہ کا مطلب ہے پاک، یہاں پر مراد ہے پاک شہر یعنی مدینہ منورہ۔ زائر زیارت کرنے والا، یاتری، مقدس جگہ یا شخص کو دیکھنے کے لیے جانا۔ دن پھر جانا محاورہ ہے، یعنی اچھے دن آنا، حالت تبدیل ہونا یا قسمت کا بدل جانا۔ تشریح طلب شعر کی تشریح۔ امیر منائی نعت کے شعر میں مدینہ منورہ کی زیارت کرنے پر اپنی خوش قسمتی کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارے برے دن ختم ہو چکے ہیں، مصیبت کا دور گزر چکا ہے، انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی ہے، قسمت ہم پر مہربان ہو چکی ہے اور ہمارے اچھے دن آ گئے ہیں، کیونکہ ہم مدینہ منورہ کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ شہر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی سعادت اللہ تعالیٰ نصیب والوں کو ہی عطا کرتا ہے، یہ ہماری خوش قسمتی ہے اور ہم اس خوش بختی پر اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جس قدر بھی حج تشکر ادا کرے وہ کم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم کے بغیر کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ بقول شاعر، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہے فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ شعر نمبر 2 کو دیکھ لیں۔ یا رسول اللہ جلدی آئیے، لشکر اندوہ میں ہم گر چلے۔ حوالہ شعر، حوالہ شاعر، شاعر کی ادبی حیثیت، شعری مجموعے اور تخلص کے بعد حل لغت لکھیں گے۔ اس میں ایک مشکل لفظ ہے اور وہ ہے لشکر اندوہ، یعنی مصیبتوں کا لشکر، غموں کا لشکر۔ تشریح طلب شعر کی تشریح۔ اس شعر میں شاعر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد کے لیے پکار رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، ہم غموں اور مصیبتوں میں مبتلا ہو گئے ہیں، ہم غموں اور مصیبتوں کے بوجھ تلے دب گئے ہیں، ہم آلام و مصائب کے ہجوم اور رنج و غم کے طوفانوں میں گرے ہوئے ہیں۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جتنا جلدی ممکن ہو سکے تشریف لائیے اور ہماری امداد فرمائیے۔ شاعر کہتے ہیں کہ ہم قسم قسم کی مصیبتوں، طرح طرح کی تکلیفوں اور رنگ رنگ کے دکھوں سے دوچار ہیں۔ ہم ایک طرف مصیبتوں میں پھنسے ہوئے ہیں تو دوسری طرف گوناگو پریشانیوں اور بدحالیوں نے ہم پر یلغار کیا ہے۔ اے رحمت للعالمین، ہمارے حال پر کرم فرمائیے اور پریشانی اور غم سے نجات دلائیے۔ شعر نمبر 3۔ نحل دل میں تھے گناہوں کے جو برگ، حب حضرت کی ہوا سے گر چلے۔ نحل دل کا مطلب ہے دل کا درخت، برگ یا پتا۔ حب حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کی، محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم بھی تیرے ہیں۔ تشریح طلب شعر کی تشریح۔ امیر منائی اس شعر میں کہتے ہیں کہ جس طرح ہوا کے چلنے سے درخت کے پتے جڑ کر گر جاتے ہیں، اس طرح میرے دل کے درخت پر گناہوں کے جو پتے لگے ہوئے تھے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی ہوا کی بدولت جڑ کر گر گئے۔ میرا دل گناہوں سے بھرا ہوا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کی وجہ سے گناہوں کے تمام پتے جڑ گئے ہیں۔
یعنی میرے تمام گناہ معاف کر دیے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بدولت میرا دل گناہوں سے پاک ہو گیا جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہ تھا، اور یوں روشن ہو گیا جیسے اس پر کبھی تاریکیوں نے اپنا سایہ ڈال دیا ہی نہیں تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہماری ایمان کا لازمی جز ہے۔ ہمارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل میں نہ بس جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی دراصل دنیا اور آخرت میں نجات کا سبب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک میں تمہارے لیے ماں باپ اولاد اور ہر چیز سے پیارا نہ ہو جاؤں۔ شعر نمبر 4۔ کیا میسر ان کو ہوتی راہ راست، چال پر کب آپ کی کافر چلے۔ راہ راست کا مطلب ہے سیدھا راستہ، صراط مستقیم۔ کافر منکر، انکاری۔ تشریح طلب شعر کی تشریح۔ انسان کی نجات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل پیرا ہونے میں ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ کفار چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چلے، اس لیے انہوں نے صراط مستقیم یعنی سیدھا راستہ نہیں پایا۔ جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلا، اللہ تعالیٰ نے اسے سیدھا راستہ دکھایا اور وہ کامیاب و کامران ہوا۔ مسلمان کے لیے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں دونوں جہانوں کی بھلائی اور کامیابی ہے، مگر کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے سے انکار کیا، اس لیے وہ ہمیشہ کے لیے خوار ہوئے اور ان کی منزل اور مستقل ٹھکانہ دوزخ ہی ہے۔ شعر نمبر 5۔ پھر رسائی کی رسا تقدیر نے، پھر مدینے ہو کہ ہم زائر چلے۔ رسائی کا مطلب ہے پہنچ، ایکسس۔ تقدیر خوش قسمتی۔ زائر زیارت کرنے والا، یاتری۔ تشریح طلب شعر کی تشریح۔ مدینہ کے لفظی معنی شہر کے ہیں۔ اس مقدس شہر کا نام پہلے یثرب تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ مکرمہ سے اس شہر میں آمد پر اس کا نام مدینۃ النبی رکھا گیا۔ اب عموماً مدینہ منورہ ہی بولا جاتا ہے۔ وہاں مسجد نبی اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حجاج کے لیے خانہ کعبہ کے طواف کے بعد مدینہ منورہ جانا بھی ضروری ہے۔ چنانچہ شاعر مدینہ منورہ کی طرف دوبارہ سفر پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم پر قسمت ایک بار پھر مہربان ہو گئی ہے، تقدیر مجھے ایک بار پھر مدینہ لے گئی اور ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی زیارت کی سعادت حاصل کی۔ میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار کے لیے بے قرار اور بے چین تھا اور دن رات اس کی طلب و جستجو میں رہتا تھا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے میری یہ دلی تمنا ایک دفعہ پھر پوری کی۔ شعر نمبر 6۔ شوق دل نے کی دوبارہ رہبری، آگے بھی ہو آئے تھے اب پھر چلے۔ شوق دل کا مطلب ہے دل کا شوق، رہبری رہنمائی۔ تشریح طلب شعر کی تشریح۔ امیر منائی کہتے ہیں کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر حاضری کا شرف دوبارہ حاصل ہو رہا ہے۔ مجھے اللہ نے ایک بار پھر موقع عطا کیا ہے کہ میں مدینہ جاؤں۔ ایک دفعہ پہلے بھی مدینہ جانے کی سعادت نصیب ہوئی تھی، روز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ شوق دل نے کی دوبارہ رہبری، آگے بھی ہو آئے تھے اب پھر چلے۔ شوق دل کا مطلب ہے دل کا شوق، رہبری رہنمائی۔ امیر منائی کہتے ہیں کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر حاضری کا شرف دوبارہ حاصل ہو رہا ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر موقع عطا کیا ہے کہ میں مدینہ جاؤں۔ ایک دفعہ پہلے بھی مدینہ جانے کی سعادت نصیب ہوئی تھی، روز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تھی اور مسجد نبوی میں نماز ادا کی تھی۔ اب دوسری مرتبہ ادھر کا رخ کر رہا ہوں اور میں پہلے کی طرح ایک بار پھر وہاں جانے کے لیے تیار ہوں۔ شاعر کی مراد یہی ہے کہ جو چیز پورے خلوص اور دلی محبت سے طلب کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا کرتا ہے۔ شاعر کے مطابق اسے چونکہ مدینہ منورہ بار بار جانے کی دلی خواہش اور تمنا تھی اور صدق دل سے وہاں جانے کے لیے دعاگو تھا، اس لیے اللہ کو اس کا خلوص پسند آیا اور اس کی تمنا پوری ہوئی۔ علامہ اقبال کا بھی ایک شعر ہے کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ شعر نمبر 7۔ راہ حضرت میں اڑتا ہوں امیر، اڑ کے کیا مجھ سے کوئی طائر چلے۔ راہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ۔
طائر فرندہ۔ شاعر امیر منائی کہتے ہیں کہ درگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری کے شوق نے مجھے بہت بے قرار رکھا ہے۔ میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری کے لیے اس قدر تیزی سے رواں دواں ہوں کہ معلوم ہوتا ہے کہ میں چل کر نہیں بلکہ اڑ کر جا رہا ہوں، اور میری رفتار اتنی تیز ہے کہ کوئی پرندہ بھی اتنی تیزی سے نہیں اڑ سکتا۔ شاعر کے مطابق میں زمین پر قدم نہیں رکھ رہا ہوں بلکہ ہواؤں میں پرواز کرتے ہوئے مدینے کی طرف بڑھتا جا رہا ہوں۔ شاعر جلد از جلد مدینہ پہنچنا چاہتا ہے اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہو کر درود و سلام پڑھنا چاہتا ہے۔ پیارے بچوں، آج ہم نے نعت مبارک کی تشریح کی لکھائی مکمل کی۔ آپ اس کو لکھ لیں اور ہمیں اپنے واٹس ایپ پر بھیج دیں۔ بہت شکریہ۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما